پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان، اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی اس کی تفصیلات ہے کلا اذا بلغت التراق، اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے، وقیل من راق، اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں، کیا کوئی ہے ڈاکٹر، کیا کوئی ہے طبیب، یا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے، لاؤ اسے بلاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لے گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے گزارنا ہے، لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھے اور برے لوگوں کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اچھے نیکوکاروں کا کیا ہوگا اور بدکاروں کا اور برے لوگوں کا کیا ہوگا۔ ان دو حصوں کو ہم جو ایک کے بعد دیکھتے ہیں۔ آئیے اچھے آدمی سے معاملہ شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تاکہ اچھائی کا بدلہ ہم جان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایت کا یہ مفہوم ہے اور اس کا معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے، جب کسی شخص کا موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں، اور جب نیک انسان ہوتا ہے وہ فرشتے انتہائی خوبصورت چہروں اور شکلوں میں اور خوشبودار اور بہترین لباس پہن کر اس شخص کے پاس آتے ہیں، جسے ملک الموت بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی نیک انسان مرتا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، تو فرشتے اچھی شکل و صورت والے، خوبصورت لباس والے، خوشبو والے، خوبصورت جو ہے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کی روح نکالنے سے پہلے ملک الموت اس کو خوشخبری دیتے اور کہتے ہیں کہ اے جو ہے نیک اور پاک روح اپنے جسم سے نکل جا، اس کو بشارت اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ انسان تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی جسم سے نکالو، مجھے نکال دو جسم سے، اس لیے کہ اس کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، اور اس کو فرشتے اچھے سے اچھے ناموں سے فلاں بن فلاں جو دنیا میں بہترین ناموں سے پکارا گیا ان ناموں سے پکارتے ہیں، اور اس کے لیے خوشبودار ریشمی جو ہے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، اور وہ شخص اس کی روح مچلتی ہے اور اس کو جو ہے وہ آسانی سے بآسانی اس کو روح کھینچتے ہیں اور جو اس کو کفن پہنا دیتے ہیں، جو خوشبودار لباس وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اور پہنا کر اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں، پہنا کر اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر لوگوں کو جو آسمان پہ جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں پہلے ہی روح کی خوشبو آ جاتی ہے، اتنا مہکدار لباس ہوتا ہے جو اسے کفن پہنا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جب دستک دی جاتی ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ خوش آمدید، سلام کرتے ہیں، اے جو ہے روح، اے پاک پاک روح، آؤ تمہارا استقبال ہے یہاں، اور فرشتے اس کو استقبال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک دوسرے فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں مل کر، اور اسے چھوڑ کر آتے ہیں، اس کو جو ہے اس کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے دیکھ کے بعد دیگر آسمانوں پہ چڑھتا ہوا رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی روح 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، میں دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا، لہذا اسے لے جا کر اس کو وہاں ڈال دو اور اس کا نام علیین میں لکھ دو، نیکوکاروں کے رجسٹر میں نام ڈال دو اس کا۔ فرشتے اس کو لیتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں اور اسے واپس قبر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو سکے، تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو سکے۔ وہ پاک روح کو اندر جب ڈال دیتے ہیں وہ آ کر لیٹ جاتی ہے، اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں منکر نکیر خبر میں آتے ہیں، یہ انتہائی ہولناک جو ہے فرشتے ہوں گے جن کے دانت رسول اللہ فرماتے ہیں بیلوں کے سنگوں کے مانند اتنے بڑے ہوں گے، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گے، گرجدار آواز ہوں گی، لال ان کی آنکھیں ہوں گی، اور زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے اور پھاڑتے ہوئے دونوں نکل کر آئیں گے سامنے۔ اندازہ لگائیے خبر کی جو ہے خاموشی، اور اس میں جو اکیلا پن اور اس کی تنہائی، اور اس میں ان خوفناک فرشتوں کا آنا اس طرح سے، لیکن جو نیک انسان ہوگا اطمینان سے بیٹھا رہے گا، اطمینان سے بیٹھا رہے گا، اور وہ فرشتے آئیں گے اور گرجدار آواز میں اس سے سوال کریں گے، اور 3 سوالات کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، سوال ہوگا۔ دوسرا سوال کریں گے من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون تھا یا کون ہے، اور اس کے بعد تیسرا سوال کریں گے، وہ فرماتے رسول اللہ ما دینک، تیرا دین کیا تھا۔ یہ 3 سوالات وہ کریں گے۔ یہ شخص جو نیکوکار ہوگا اطمینان سے بیٹھیں گا اور آرام سے ایک کے بعد ایک دیگر تینوں کے جواب دیں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بیچ میں سے سورج غروب کرتا ہوا خبر میں دکھایا جائے گا۔ جب اس خبر کو سورج غروب ہوتا ہوا دیکھیں گا، فرشتوں سے کہیں گا اے فرشتوں تھوڑی سی مہلت دے دو، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر اسے خیال آئے گا یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں خبر، تو پھر کہیں گا اچھا پوچھو آگے، اور فرشتے سوالات کریں گے اور وہ ایک کے بعد دیگر تینوں کا حسب معمول بہترین جواب دے دیں گا، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ یہ جواب دیں گا، منکر نکیر چلے جائیں گے اور جو ہے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور اسے جہنم دکھائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا،
اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جنت میں، اس کو مقام، یا ایک روایت میں دروازے کے لفظ ہے، اس کو مقام دکھایا جائے گا جس کی ہوا اور جس کی چیزیں محسوس کریں گا، اس کی روح تڑپ اٹھیں گی، وہ کہیں گا اللہ قیامت کو جلدی قائم کر، میں اس میں جانا چاہتا ہوں، قیامت کو جلدی قائم کر، اس کو مقام دکھایا جائے گا، اور وہ کہیں گے فرشتوں مجھے مہلت دو ایک، اس لیے کہ میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دوں میرے رب نے کیا کیا میرے ساتھ۔ فرشتے کہیں گے نہیں اب نہیں، اب تم آرام سے لیٹ جاؤ، ایک بہترین بستر لگایا جائے گا، اور اس کو جس طرح سے ایک شادی شدہ ایک دلہن کو جو پہلی رات میں سلا دیا جاتا ہے، اطمینان سے رسول اللہ فرماتے اسے بستر لگا کر سلا دیا جائے گا۔ جب وہ لیٹ جائیں گا تو ایک انتہائی خوبصورت شخص اس کے پاس آئیں گا، وہ اس کو دیکھیں گا، کہیں گا تو کون ہے؟ تو کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں، میں تیرے اچھے اعمال ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا، اور وہ اس سے خوش ہوں گا، وہ اس کو بشارت دیں گے، اور یہ شخص سو جائیں گا۔ یہ تھا نیک انسان کا حال۔ آئیے اب برے انسان، تو وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ جن لوگوں سے اللہ محبت کریں گے ظاہر سی بات ہے اس کے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ جن لوگوں سے اللہ محبت کریں گے ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے آخرت میں جو ہے نعمتوں کا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے، جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ یاد رکھیں، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس پہلو کو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ ایک چیز ہے، اور ایک چیز یہ جو اللہ رب العزت خود بتائے وہ کس سے محبت کرتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تو کسی کا یہ کہنا کہ جو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے ایک الگ بات، اور اللہ کا یہ کہنا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں الگ بات۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر قوم کری اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کریٹر ان سے محبت کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ کی طرف سے ہی بات ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تو آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن میں اور سنت میں مطلب بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے، مطلب کچھ کے لیے تو الفاظ کے ساتھ آیا ہے، کچھ کے ساتھ معنی اور مفہوم کے ساتھ آیا ہے، کچھ کے ساتھ مختلف چیزوں سے، مطلب مختلف چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے لوگ ہوں گے، یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ ایسا ہوں گا۔ کچھ کے ساتھ لفظاً مطلب بالکل الفاظ آئیں گے ایسا ہے، کچھ کے ساتھ لفظ نہیں آئیں گا لیکن اشارتاً آئیں گا۔ آج میں جو ہے ان مطلب جس کو کہیں گے کئی لوگوں میں سے جن کے بارے میں قرآن میں خود اور پھر سنت میں آتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان میں سے صرف 10 لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ مطلب سب کا ہم نہیں کر سکتے، چونکہ اگر ہم سب کو لینا اگر شروع کر دیں تو لاتعداد لوگ میں سمجھتا ہو جائیں گے، چونکہ اس کو ایسا کوئی ہم اکاؤنٹس نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسی کوئی ایک کتاب ہے جس میں پورے وہ لوگ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت جن سے محبت کرتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیونکہ ہم سب کچھ تو نہیں کر سکتے، کچھ باتیں تو بہرحال ہم دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں یا وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان میں سے چنندہ 10 لوگوں کا تذکرہ ہم کریں گے، اور یہ 10 کے 10 وہ ہوں گے جس کے بارے میں حدیث میں یا قرآن میں جو بھی ہم ٹیکسٹ لیں گے اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا ہم بہت پریسائز ہیں، مطلب ہم وہ بھی نہیں رکھ رہے کہ جس میں اشارتاً کنایتاً آ رہا ہے، ہم وہی لیں گے جس میں الفاظ کے طور پر آ رہا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، یا اللہ کی محبت وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے مختصر سے 10 لوگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ آئیے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ جن سے محبت کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے، یاد رکھیے، اور احسان کے کئی معنی آتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے لفظ آیا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کیا فرمایا ہے، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات آ رہی، تو گویا یہاں بات ایک دم کلیئر آ گئی کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب احسان کا کیا معنی ہے؟ تو احسان کے مختلف معنی مختلف کانٹیکسٹ میں آپ کو لینا پڑیں گا، کیونکہ قرآن میں بھی اور سنت میں احسان کے مختلف معنی آیا تک۔ جیسا مثال کے طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کو احسان کہا گیا، کسی جگہ اللہ رب العزت کی عبادت کو خالص اس کے لیے کرنا اور ایسا کرنا کہ جیسے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہا گیا۔ کسی جگہ یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت کا احسان ہوگا لوگوں پر کہ آخرت میں جنت میں ڈالیں گے، تو پتہ چلا جنت کو احسان کہا گیا۔ تو مختلف کانٹیکسٹ میں احسان کے مختلف معنی آتے ہیں، تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم یہ دیکھیں گے قرآن کے اندر جو باتیں ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو نیکی اور اطاعت الہی کے صلے میں ملنے والی جنت کو بھی احسان کریں، مطلب وہ لوگ جو نیکی اور اطاعت کرتے اللہ کی، اس کے بدلے میں جو جنت ملیں گے اس کو بھی احسان کہا گیا۔ جیسے کہ قرآن کے اندر سورہ رحمان سورہ نمبر 55 اور آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا رکھا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوا احسان کے کیا ہوگا، مطلب احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا، مطلب یہاں احسان سے مراد یاد رکھی وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے ان کو جنت ملیں گی۔
تو احسان کا بدلہ احسان مطلب نیکی کا بدلہ جنت سے ان کو ملنے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر دیکھیں الفاظ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہم سائے کے ساتھ احسان کرے، مطلب جو شخص اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے، تو یہاں نیکی اچھے سلوک کو احسان کہا گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، جیسے تو اسے دیکھ رہا، انت عبد اللہ کانک تراه، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اور اگر یہ تو ظاہر سی بات نہیں ہو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو یہاں عبادت کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنے کو احسان کہا گیا۔ پھر وہ نماز بھی ہو سکتی، روزہ بھی ہو سکتا، عبادت بھی ہو سکتی، معاملات بھی ہو سکتا، اخلاقیات بھی ہو سکتے، اچھے سے لوگوں سے پیش آنا صرف اللہ کے لیے، یہ بھی شامل ہے۔ تو گویا کل عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا یا ایسا کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ہو گیا احسان۔ کسی جگہ پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کو احسان کہا جا رہا، کسی کی جگہ کہا جا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ، احسان ہے مطلب نیکی کا بدلہ جنت آخرت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو احسان کے بہرحال کئی معنی آتے ہیں، تو اگر اس بات کو ہم ایک جسو کہیں گے ایک ڈیفینیشن کے طور پر احسان کیا ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ احسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے اچھا برتاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کرنا احسان ہے، مطلب اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرنا احسان ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کو اچھے سے کرنا یہ احسان ہے۔ تو جو یہ کریں گا اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو، یاد رکھیے جو احسان کرتے ہیں اور جن کو احسان کرنے کے بدلے آخرت میں جنت کا بدلہ ملے گا، یہ جو اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ جیسا دیکھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ برحق دعا کرتے ہیں، تو یہ پہلے لوگ یاد رکھیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آئیے دوسرے آج ہم جو دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ لوگ کون ہیں، تو ہم دوسرا دیکھیں گے پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے واللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں لفظ دیکھیے یحب کا لفظ ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے جو ستھرائی رکھتے ہیں۔ اب پاکیزگی کیا ہے؟ جو جسمانی پاکیزگی رکھتے ہیں، جو اپنے آس پاس پاکیزگی رکھتے ہیں، جو اپنے گھر اور محلوں کو پاک رکھتے ہیں، جو پاکی اور صاف صفائی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے گندگی کو، نجاست کو، غلاظت کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے اندر اور طہارت پاکیزگی کا کیا مقام ہے، تو طہارت یاد رکھیے وہ نصف آدھا دین کہا گیا، پاکی آدھا ایمان کہا گیا بہرحال، تو پاکی کو آدھا نصف ایمان کہا گیا۔ تو گویا پاکی کا اتنا زبردست تصور اسلام میں ہے کہ صاف صفائی ستھرائی کو اسلام پسند کرتا ہے کہ اس کو آدھا ایمان کہا گیا، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور پاکی آدھا ایمان کہنے کے باوجود بھی یاد رکھتی ہے، ہم آج دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نہ اپنی سوچ کو، نہ اپنے خیالات کو، نہ اپنے ماحول کو، نہ اپنے اطراف کو، نہ اپنے جسم کو، کسی چیز کو پاک نہیں رکھ رہے۔ بڑی تعجب کی بات، مسلمان تو وہ لوگ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت کریمہ اہل قباء کے لیے نازل ہوئی تھی، مطلب قباء کے لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی۔ کون سی والی؟ یہ والی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ قباء کے لوگوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ پانی سے استنجا کرتے تھے تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے لیے ہوئی تھی، اور کس وجہ سے؟ وہ فرماتے اس لیے کہ یہ استنجا کرتے تو پانی سے کرتے، مطلب طہارت لیتے، صفائی کرتے تو پانی سے کرتے، یاد رکھیے پیشاب وغیرہ کو جاتے تو پانی کا استعمال کرتے۔ تو یہاں دیکھیے جسمانی صفائی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے کہا جسمانی صفائی بھی ہے، خیالات کی صفائی بھی ہے، اپنے جسم کی دیگر اعضاء کی صفائی ہے، اپنے اطراف کی چیزوں کی صفائی ہے، اپنے گھر، اپنے ماحولیات کی صفائی کے بارے میں گویا اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرے اور گندگی سے، غلاظت سے، چاہے سوچ کی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے آس پاس کی ہو، بچے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر وغیرہ کو تو صاف رکھتے ہیں لیکن سڑکوں کو اور دوسروں کے گھروں کو آنے جانے کے راستوں گندا کرتے ہیں۔ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کچرا ڈالنے کی جگہ موجود ہونے کے بعد، تھوکنے کی جگہ موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ کہیں بھی تھوک رہے اور کہیں بھی کچرا ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آدمی خود صفائی کا خیال رہے بلکہ اس کو اس کا بھی خیال ہو کہ دوسروں کی صفائی بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ان کے پاس مطلب ہمارے وجہ سے ان کو گندگی یا
خرابی یا اس کا سامنا کرنا پڑے وہ سامنے. اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں صفائی نہ ہونے کے نتیجے میں کتنی بیماریاں آتی ہیں، اور صفائی کے تعلق سے کتنی مہم دنیا میں چلائی جا رہی ہے کہ صاف ستھرے رہو، ہاتھ دھو لیا کرو کھانے سے پہلے، ہے نا. اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت آنے پر یا وقت پڑنے پر یا جب بھی موقع ملے اپنے چہرے وغیرہ کو دھو لیا کرو، دھول مٹی سے آئے تو. اسی طرح جو ہے ہفتے میں اتنے بار ضرور انسان نہایا کرے تاکہ وہ ایک ہیلدی اس کی باڈی رہے. اسی طرح جو ہے اپنے اطراف میں گندگی نہ پھیلنے دے. کتنی باتیں بہرحال بتائی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے. اور خاص طور سے قبا والوں کے تعلق سے جو آیت آئی تھی وہ ان کے پیشاب میں طہارت کرتے وقت پانی لینے کے تعلق سے آئی تھی. تو میں اس سے یہ بھی گزارش کروں گا اپنے طہارت خانے وغیرہ کو بھی ہم بہت زیادہ صاف اور پاک رکھے. چونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں جا کے ہم طہارت حاصل کرتے، چاہے حمام ہو، چاہے پیخانہ ہو، لیٹرین اور باتھ روم جس کو آپ کہتے ہیں، یا ٹوائلٹ اور باتھ روم جس کو کہتے ہیں یاد رکھیں، یا واش روم جس کو کہتے ہیں عام طور سے یاد رکھیں، ان کو بہت صاف رکھیں. چونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں جا کے ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اگر وہاں گندگی ہوگی تو ہم پہ گندگی لگیں گی، تو وہ بھی صاف ہونا چاہیے. تو وہ ایک مسلمان ہے تو اس کا جسم، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا اطراف اور وہ تمام چیزیں جہاں جا کے وہ صفائی اور طہارت حاصل کرتا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے. دیکھیے پاکی کے لیے غریب اور امیر کا مسئلہ نہیں، پاکی کے لیے سوچ کا مسئلہ ہے. سوچ اگر صحیح ہو تو بہرحال پھر پاکیزگی ہر طریقے سے اختیار کی جا سکتی ہے. سوچ میں گندگی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے کتنی بھی عالیشان محل میں رکھی وہاں بھی غلاظت اور گندگی پھیلاتے رہتا ہے. بہرحال چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں. تو یہ دوسرے لوگ تھے اللہ جن سے محبت کرتا ہے. آئیے تیسرے جو آج ہم دیکھیں گے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. توبہ کرنے والوں سے. اور اللہ نے قرآن میں خود دیکھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں کیا فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کیا یاد رکھیں، توبہ یہ ہے کہ میں غلط روش پہ چلا تھا اور غلط روش پہ زندگی گزار رہا تھا، پھر مجھے صحیح بات پتہ چلی تو میں نے اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیا، برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئی. یہ توبہ ہو گئی. یہ توبہ. اور استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد انسان جو گناہ کی معافی کے لیے کلمات وغیرہ پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یہ توبہ اور استغفار. توبہ مطلب یو ٹرن لینا، اپنے راستے کو بدل دینا، گناہ کے راستے کو چھوڑ کے نیکی پہ آ جانا. اور پھر اس کا استغفار کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا جو گناہ ہو چکے اور جو ہو رہے یا ہوں گے فیوچر میں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا توبہ بڑی اہم چیز ہے کہ گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، مطلب ٹریک کو پورا چینج کر دینا. یو ٹرن عام زبان میں میں نے بہر کہا اس کو، سمجھ رہے ہیں. تو توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ وہ خوب توبہ کریں. ایک انسان نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ تو گناہ بھی نہیں کرتے تھے، آپ خطاؤں سے پاک تھے، آپ گناہوں سے پاک تھے. اس کے باوجود روایت میں آتا ہے 70 سے لے کر 100 مرتبہ تک توبہ کرتے تھے. ایک ایک مجلس میں آتا ہے آپ نے توبہ کے کلمات 100 ٹائمز ایک مجلس میں پڑھے. تو ظاہر سی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے بری ہیں، جو خطاؤں سے پاک ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں تو امت کو یہ ٹریننگ ہے، تعلیم و تربیت ہے کہ ہم کتنا زیادہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اس لیے کہ ہم سے تو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو رب چاہتا ہے اس کو معاف کرے، اور معافی کا طریقہ ہے توبہ کرے اور استغفار کرے. تو اللہ معاف کرتا ہے، مطلب اپنے راستے کو بدل دے، گناہ کے راستے کو چھوڑ کے نیکی پہ آ جائے، پھر اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگی انسان توبہ اور استغفار. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو. ظاہر سی انسان ہے، ہم سب سے خطا، ہم سب سے گناہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے. خیر الخطائین التوابون، اس سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے. تو گویا توبہ کو اللہ پسند کرتا ہے. ہمیں توبہ کرنا چاہیے، کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، صبح اور شام توبہ کرنا چاہیے، ہر بار توبہ کرنا چاہیے. چاہے خطائیں گناہ نہ بھی ہوتے ہو، انسان سے کم ہوتے، ایسا باہر سے انسان نے اللہ نے کسی کو بچا دیا، توفیق دے دی، تب بھی صغائر تو اس سے ہوتے ہی. تو کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں، تو ہمیشہ کثرت سے کرنا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ وہی آدمی کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے، چونکہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں یا بتانا نہیں چاہتا ہوں میں گناہ کرتا ہوں تو میں توبہ بھی نہیں کروں گا. غلط. دوسرا کچھ لوگوں کو توبہ کا طریقہ ہی نہیں پتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پہلے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ دیکھتے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ دیکھتے ہیں، جب دیکھ لیتے کوئی نہیں دیکھ رہا تو فوراً دونوں ہاتھوں کو لیتے ہیں اور اپنے گالوں کو لگا لیتے توبہ 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 توبہ. یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو توبہ ہے ہی نہیں. ایسی کوئی توبہ ہی نہیں گالوں کو ہاتھ لگانے سے ہوتی ہے، سمجھا. یہ تو شاید بچوں کو پنشمنٹ کے لیے بولا جاتا ہے کہ تمہارے گالوں کو ہاتھ لگاؤ سزا کے طور پر، کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، تو یوں کر کے اب نہیں کروں گا، کچھ تو بھی ہوگا پتہ نہیں. تو اس کو ایک سسٹم بناتا ہے. اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ادھر دیکھتا ہے آدمی، ادھر دیکھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اس میں بھی اچانک کوئی دیکھ لے رات گال پہ تھے تو فوراً نیچے کر دیتا ہے تاکہ احساس نہ ہو کسی کو کہ جو اب دوسرا آدمی بولے گا اچھا گناہ کیے تھے تم نے. ایسا نہیں ہے. توبہ ایک دل کی کیفیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے اعمال بھی تبدیل ہوتے ہیں، لیکن کیفیت وہ دل کی. پہلے انسان نادم ہوتا ہے، پھر رب سے توبہ کرتا ہے،
پھر آئندہ وہ گناہ کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے، اور بندوں کا معاملہ تو اس چیز کو لوٹا دیتا ہے، جو خطا گناہ بندوں سے اس کو نہیں کر دیتا ہے، تو رفع دفع کر دیتا ہے۔ اب جیسے وہ چیز لوٹا کر ہو سکتا ہے، معافی مانگ کے ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، بہرحال سمجھ رہے ہیں بات۔ تو بہرحال توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ کرنے والے بنے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو ہم چیزیں دیکھ رہے تھے، یاد رکھیے خالص تو اچھا بہرحال اس سے پہلے کہ آگے بڑھے، خالص توبہ کے لیے میں کچھ کنڈیشن جو میں رکھ دی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ خالص توبہ کے لیے دل میں نادم ہونا چاہیے انسان نے، پھر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، مطلب اپنے گناہ کے راستے کو چھوڑنا چاہیے۔ تیسرا اس کے بعد جو ہے اپنے جو گناہ ہو چکے ان کے معافی مانگنا چاہیے، جو پاسٹ میں ہو چکی، یاد رکھیے، نادم ہونے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، اور اسی طرح آئندہ نہ کرنے کا جس کو ہم کہیں گے وہ انسان کرے، اور اس کے بعد اگر بندوں کا معاملہ ہو تو اس کو رفع دفع کر دے، تو یہ اس کی کنڈیشن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیے چوتھا وہ کام یاد رکھیے جس کے کرنے سے اللہ محبت کرتا ہے، یا اللہ ان بندوں سے جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان میں چوتھے لوگ جو میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے ان میں چوتھا شخص وہ یاد رکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تقوی کیا، یاد رکھیے تقوی ایک دل کی کیفیت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ کا ڈر صرف ڈر کے معنی میں نہیں، اللہ کا ڈر اس کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں میں ڈرنا کیسا، اب اللہ سے ڈر رہے مطلب نعوذ باللہ کہ اللہ ڈراؤنی چیز ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ ڈراتا ہے؟ نہیں، اس کا معنی آپ سمجھیے، محبت کی وجہ سے ڈر۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والدین آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ ڈرتے ہیں، وہ ڈر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ڈر کو جن بھوت کی وجہ سے یا ان کے مار کے اس کی وجہ سے، تو وہ محبت ہوتی شدید۔ تو اللہ کے نیک بندے جب سے شدید محبت کرتے ہیں تو وہ اس سے ڈرتے بھی، یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس راستے پہ میں چلا ہوں رب العزت کو راضی کرنے کے لیے چلا ہوں، خطا نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو وہ ڈرتے ہیں اس سے، تو گویا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، گویا نیکی کو اللہ کے محبت اور ڈر کی وجہ سے کرتے، یاد رکھیے، اور گناہوں سے بھی بچتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ ہم کو جہنم نہ دے دے، سمجھ رہے؟ تو تقوی یہی ہے، اللہ کا ڈر کہ نیکی کرتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے، اور ڈرتے ہیں اس کی آخرت کے عذاب اور سزا کی وجہ سے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان نہیں جانتا اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ کی جہنم کا ڈر، آخرت میں پکڑ کا ڈر، قبر کے عذاب سے شروع ہوتا ہے یہ معاملہ، قبر عذاب نہیں، روح کو نکالنے سے معاملہ شروع ہوتا ہے، تو قبر میں، برزخ میں، اور آخر مقام محشر میں، صراط میں، اور اس کے صراط پر، اور اس کے علاوہ جو ہے آخرت میں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال آخرت کا ڈر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو تقوی دل کی کیفیت ہے، یاد رکھیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یاد رکھیے تقوی کے تعلق سے بہرحال سوال کیا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم خاردار راستے سے، ایسے راستے سے گزرے ہو جس پہ کانٹے واٹے کی جھاڑ رہتے ہیں، خاردار راستے سے گزرے ہو؟ تو پوچھنے والے نے کہا ہاں کہ بالکل میں گزرا ہوں، جی ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا تم کیسے گزرتے تھے؟ اس نے کہا جب میں کانٹا دیکھتا تو اس سے ہٹ جاتا اور اس سے کچھ الگ ہو جاتا اور اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستے اختیار کر لیتا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا یہی تقوی ہے، مطلب جب ان سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ تم کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہو؟ تو پوچھنے والے نے کہا گزرے۔ تو کہا جب کانٹا آتا ہے تو کیا کرتے؟ تو کہا بازو سے گزرتا ہوں یا پھر راستہ بدل دیتا۔ تو کہا یہ تقوی ہے، جب ہم چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں اور گناہ اور معصیت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہیں، اپنے روش کو بدل دیتے ہیں، اپنے چال ڈال کو بدل دیتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو یہی تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں آج ہم وہ دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ شخص یاد رکھے جو صبر کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146 میں فرمایا کہا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے صبر کرنا کتنا بڑا عمل ہے، یاد رکھیے صبر اور شکر، یاد رکھیے یہ دو عظیم نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے جن کو بھی یہ نعمتیں عطا کی، یاد رکھیے اس پر بڑا فضل کیا اپنا، یاد رکھیے۔ اور ایک مومن بندے کا معاملہ ایسا ہی ہے، جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز آزمائش کے لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا یہ دو عظیم نعمتیں صبر اور شکر، یاد رکھے۔ تو ہمیں ہمیشہ ان دو چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے اور صبر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ جس بھی حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، چونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کی ظاہر سی بات ہے زندگی میں دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک خوشی والی، ایک غم والی، ایک اچھائی والی یا ایک تنگدستی والی۔ تو جب اچھائی والی کیفیت خوشی والی ہے تو شکر ادا کیجیے، جب تنگدستی اور پریشانی والی کیفیت ہے تو پھر صبر کیجیے، بس یہی ہم کو کرنا ہے۔ اور یہی بات یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں فرمائی، روایت کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، یاد رکھیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور فرمایا عجیب ہے اس کا ثواب کہیں نہیں گیا، مطلب اس کا معاملہ عجیب ہے، ہر حالت میں اس کو ثواب ملتا ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں جاتا، ہر حالت میں ملتا ہے۔
یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے، مطلب یہ معاملہ صرف مومن کا اور کسی کا نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو جو ہے کوئی پریشانی ہے اور اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، جب مشکل میں بھی ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے، جب خوشحالی میں ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں صبر کرنے والا بننا چاہیے. صبر بڑی اہم چیز ہے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. صبر حق بولنے میں، چونکہ حق بولنے کے بعد تکلیفیں آ سکتی ہے. صبر حقوق کو دینے میں، چونکہ جب حق دیتے ہیں ایک دوسرے کا، جب حق دیتے ہیں ایک دوسرے کا تو ایسا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح صبر کا معاملہ کسی نقصان پر، صبر کا معاملہ کسی چیز کے کھونے پر، صبر کا معاملہ کسی کی موت پر، صبر کا معاملہ کسی ناکامی پر، صبر کا معاملہ کسی بھی قسم کے نقصان پر. صبر کا معاملہ ہر بار انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو انسان سچے طور سے صبر کرتا ہے اللہ کی خاطر یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کوئی محبوب چیز چھین لیتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت دیتا ہے اس کے بدلے. اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں یاد رکھتا. تو کسی کی موت کو صبر، کسی کے سے جانے پر صبر، بیماری کے آنے پر صبر، بزنس کے ڈاؤن ہونے پر صبر، کا نتیجے میں فیل ہونے پر صبر ہم کو کرنا ہے. یاد رکھیے اپنی کوششیں جاری رکھنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی نتیجہ جب ایسا ہے تو صبر کرنا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صبر یاد رکھیے بڑی فضیلت والی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. اور یہ جتنے پارٹ میں دیکھیے اب تک جتنی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ہر ایک جو پوائنٹ میں لے رہا ہوں اس میں میرے آلریڈی ایک لیکچر موجود ہے. ہر پوائنٹ پہ آپ جو بھی لے لے، صبر لے لے، تقوی لے لے، اس کے علاوہ جتنے پوائنٹس میں اس سے پہلے لیتا چلا رہا ہوں یاد رکھیے، طہارت کے معاملے میں لے لے، سارے ہی عنوانات پہ آپ اگر میرے نام سے ڈالیں گے تو آپ کو کمپلیٹ لیکچرز بھی اس کے ملیں گے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور آج کا جو 6th پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر وہ ہے اللہ پر توکل کرنے والے. اللہ پر توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. توکل مطلب وہ ہے کہ جس ذات پر بھروسہ کیا گیا ہو تو مکمل بھروسہ اسی پر ہو، اس کو بولتے ہیں توکل. جیسا کہ اگر میں کہتا ہوں میرا اللہ پر یقین ہے، بھروسہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کمپلیٹ ریلائنس میرا اللہ پر ہوگا، مکمل طور سے عقیدہ میرا ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ ذرہ برابر بھی میرا اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کو کہتے ہیں توکل. مطلب جس ذات پر اعتماد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہو کلی طور سے، دل اور جسمانی اعتبار سے، اسی پہ اعتماد کرنا، کمپلیٹ ٹرسٹ، یہ توکل ہے. تو توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما رکھا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ پہ ٹرسٹ کرنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں سے، توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور یقیناً اللہ پر توکل ہر حالت میں، کہ رزق اللہ دینے والا ہے، مصیبت اللہ دینے والا ہے، تکلیف ہٹانے والا اللہ ہے، کوئی چیز، ہر چیز میں توکل اللہ پر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ضروری یاد رکھیں. آئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ حدیث کا الفاظ اس طرح سے کہ اگر تم اللہ پر توکل بھروسہ کرو جیسا اس پر توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام واپس جو ہے لوٹ آتے ہیں تو جو ہے پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام آسودہ ہو کے مطلب پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو اگر تم بھی پرندوں کے جیسا توکل کرو تو اللہ رب العزت تمہیں ویسی روزی دے گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے کہ ہر مارننگ صبح وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، رات میں بھر پیٹ واپس آتے ہیں. تو پرندوں کا توکل مکمل طور سے اللہ رب العزت پہ. تو اگر انسان بھی اللہ رب العزت پہ مکمل توکل کرے گا تو اللہ رب العزت بھی جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے ویسے ہم کو بھی روزی دے گا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور فوراً اس کا توکل کا معاملہ ڈگمگا جاتا ہے. جیسا ایمان پر ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ حلال روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہے، سود نہیں لے رہا ہے، رشوت نہیں خوری نہیں کر رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، لیکن اس کو آگے شیطان بولتا ہے جھوٹ نہیں بولیں گا تو بزنس کیسا چلے گا. اب اس کا توکل اللہ پر سے ہٹ جاتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں سچ بولوں گا تو اب رزق نہیں ملے گا، تو توکل اس نے اللہ پہ سے ہٹا دیا. اس نے یہ سوچا کہ جھوٹ بولنے سے رزق ملتا ہے. اس لیے حدیث سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تم کو ویسی روزی دیں گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے اور رات میں بھر کر آ جاتے ہیں. توکل تو کرو اللہ کا، لیکن توکل کا ہرگز ہی بھونڈا اور بھدا معنی کوئی نہ لے کہ توکل کا معنی ہے گھر میں پڑے رہوں اور یہ بولوں کہ اللہ کو دینا ہوگا رزق تو اللہ دے دے گا. ہرگز یہ معنی نہیں ہے. یہ بات بالکل توکل میں ہے کہ انسان اگر بیمار ہے، مشکل میں، پریشانی میں، زلزلے آ گیا، اس میں دباؤ ہوا ہے تو یقیناً یہ توکل تو تب ہوگا چونکہ وہ کچھ کوشش نہیں کر سکتا بیچارہ کہ اللہ ہی سب کچھ کرنا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ میں ہٹا کٹا رہا ہوں، سب کچھ سہولتیں موجود ہو اور کوئی بھی، کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے. تو لوگ بونڈا معنی لے رہے ہیں. جسم دی اللہ نے، کوشش نہیں کر رہے، اللہ دینا چاہے تو دے دیں گا. ایگزام میں پڑھ رہے نہیں اور یہ سوچ رہے کہ اللہ پاس کرنا چاہے تو پاس کر دیں گا.
کہ تجارت میں محنت نہیں کرے اور سوچے اللہ کامیاب کرنا چاہے تو کر دیں گا. اسی طرح کسی کام میں محنت کر کے کوئی چیز اسٹیبلش نہیں کرے سوچے اللہ چاہا تو کر دیں گا. ایسا تو پھر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے نا. آپ کی کوشش کہاں ہے موجود, آپ کوشش کیجئے. سنت یہ کہ کوشش کرنا ہے. توکل میں اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. تو لہٰذا کوئی توکل کا معنی نہ لے کہ گھر میں بیٹھوں گا اور منہ میں رزق آ جائے گا. ایسا تو آپ جو ہے کسی جھاڑ کے نیچے بھی لیٹے تو آگے جو منہ میں جو پھل نہیں کرتا اس کا. اسباب اختیار کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, آپ سمجھ رہا. تو لہٰذا پرندے گھونسلوں میں بیٹھتے نہیں ہیں, پرندے حدیث میں گھونسلوں سے نکلتے ہیں, اسباب اختیار کرتے ہیں. تو پرندوں کے جیسا توکل مطلب پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, خالی پیٹ بھر پیٹ آتے ہیں. تو ہم کو بھی ویسی توکل کرنا ہے کہ اللہ دینے والا, نکلو تو صحیح دنیا میں, جاؤ تو صحیح کمانے کے لیے, کوشش تو کرو کامیابی کے لیے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. کوشش تو کرو حق کے لیے, لڑائی کے لیے, کہ حق کے لیے میں ڈٹ جاؤں گا, جو ہوگا دے توکل اللہ کا. پھر کوشش کچھ نہیں, بس اللہ سب کچھ کرے گا. تو ایسا تو اللہ تعالیٰ پھر ہر چیز کر سکتا ہے. پھر دنیا بنانے کی وغیرہ ضرورت کیا تھی. اسباب اختیار کیجئے, یہ سنت ہے. تو توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. آئیے ساتواں ہم دیکھیں گے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے, وہ ہے عدل اور انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. عدل و انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اس کی بہت کمی ہے آج کے دنیا میں. عدل اور انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 42 میں اللہ نے فرمایا رکھا, ان اللہ یحب المقسطین, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ عدل کرنے والوں سے. عدل اور انصاف کامنلی اردو میں یوز ہوتا ہے, لیکن عدل کرنے والوں سے مقسطین کہا, جو عدل کرتے ہیں, انصاف قائم کر دے. یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو انصاف کرنا بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور انصاف کرنے کے تعلق سے یا ایک منصف بادشاہ, انصاف کرنے والے بادشاہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا وہ لوگ جو 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے روز قیامت, جس روز دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا, اس میں سے یاد رکھیے وہ 7 لوگوں میں ایک وہ ہے ایسا بادشاہ, یاد رکھیے, جو عدل اور انصاف کرتا تھا, یا ایسا حکمراں جو عدل اور انصاف کرتا تھا, وہ سائے میں ہوگا. تو عدل اور انصاف ضروری ہے. آج ہمارے پاس عدل اور انصاف کی شدید کمی ہوگی. شدید سمجھتے نا, ایکسٹریم کمی ہوگی عدل اور انصاف. ہم بچوں میں انصاف نہیں کرتے ہیں, ہم بیویوں میں انصاف نہیں کرتے ہیں, ہم گھر والوں میں انصاف نہیں کرتے, ہم پڑوسی میں انصاف نہیں کرتے, اپنا خاندان والا سامنے آ گیا تو سامنے والے سے انصاف نہیں کرتے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے اب یہی ہو رہا ہے. بھائی میرا بھائی غلط کیسے ہو سکتا, تو ناانصافی. تو ناانصافی دنیا میں بڑھ چکی ہے, اور جب ناانصافی دنیا میں ہوتی ہے نا, یاد رکھیے, تو پھر قتل و غارت بھی, خون خرابے, جنگیں اور تمام فتنے فساد ہوتے ہیں. انصاف بڑا اہم ہے. زمین پہ جب بھی ظلم ہوگا اور انصاف کے خلاف کام ہوگا, یاد رکھیے, تو نتیجہ یہ ہوگا زمین جو ہے شر سے, فتنوں سے, فساد سے بھرنے والی ہوگی. تو انصاف بڑی اہم چیز ہے. تو ہم لوگ چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک انصاف کرنے والے بنے. یاد رکھیے عرش کے سائے میں ایک انسان ہوگا, حکمراں ہوگا, جو عدل اور انصاف کرتا تھا. اسی طرح ایک روایت میں آتی ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, اور یہ سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے, اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کے پاس اس کا بیٹا آیا, اس نے اسے بوسہ لیا اور اس کو اپنے گود میں بٹھا لیا. اور بعد میں اس کی بیٹی آئی, اس نے اس کو بوسہ نہیں لیا, اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا لیکن اس کو بوسہ نہیں لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا, یعنی بیٹے کو بوسہ لیا تو بیٹی کو بھی بوسہ لیتا. یہاں یہ بھی پتا چل گیا بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں کرنا چاہیے, اس اعتبار سے کہ کوئی ایک افضل ہے اور ایک مفضول ہے. دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں, دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں, دونوں اللہ کی دین ہے جو انسان کو اللہ دیتا ہے. یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو یہاں ہمارے پاس بیٹوں کا کریز ہوتا ہے ایک تو, اور کریز کے ساتھ ساتھ فری مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے. یہ غلط بات ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بوسہ دے کر گود میں بٹھا اور بیٹی کو صرف بٹھا لیا. تو آپ نے کہا کہ تو انصاف کر. تو پتہ چلا بچوں میں انصاف, محبت میں انصاف, جتنا ہو سکتا, کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, لیکن انصاف ظاہری طور سے بیٹے کو بوسہ لیتا بیٹی کو بھی لیتا. بیویوں میں انصاف, یا بیوی کے ساتھ انصاف, ایسا نہیں کہ بیوی اور بہن آ گئے تو بہن اکثر ہوں گی, بیوی ظالمہ ہوں گی, یا بیوی اور ماں آ گئے تو پھر بیوی اکثر ہوں گی, ماں نہیں ہوں گی, یا ماں اور بیوی. سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھیے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, یہاں تک کہ آپ ایک عام انسان گھر کے ذمہ دار سے لے کر قوم اور ملت کے رہنما اور حکمراں کیوں نہ بن جائے, انصاف کا معاملہ ہر بار ہوگا. اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی زمین پر عدل قائم کرتے, انصاف کرتے. یاد رکھیے, اور چھوٹے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے بڑے معاملے تک آج ہم ناانصافی کو اختیار کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. آئیے جو پوائنٹ ہم دیکھیں گے آج, اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ کون ہوں گے. یاد رکھیے وہ ہے اتباع رسول کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے, مطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یاد رکھیے, اور اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر جو 31 میں فرمایا رکھا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, جس کا معنی ہے کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تو میری اتباع اور میری پیروی کرو, میرے طریقے پہ چلو,
फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा माफ करने और रहम करने वाला है। तो कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम चाहते हो या तुम दावा करते हो तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेंगी। तो बगैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा किए किसी को अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती। याद रखिए, क्योंकि यहूद भी दावा कर रहे थे उस जमाने में कि अल्लाह क्या महबूब है, नसारा भी दावा कर रहे हैं अल्लाह क्या महबूब है, मुशरिकीन मक्का भी दावा कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है, नबी के जरिए फरमा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, क्या नबी आप कह दीजिए लोगों से अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं। और आज हमारा मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमाबरदारी का क्या है, हम अपनी दीन और शरीयत के हर मामले में मनमानी करते हैं। जो मैं चाहूंगा, जैसा मैं चाहूंगा, जैसा मेरा दिल चाहेगा मैं वैसा करूंगा। नहीं, ये नहीं होता। दीन का मामला है तो जब अल्लाह पर ईमान का दावा है तो अल्लाह ने जो शरीयत को नाजिल किया, शरीयत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको समझाया, वैसे ही समझ के इस पे अमल करना है। मैं अपने तरीके से नमाज, रोजा, ज़कात, हज करके अल्लाह के पास नेकी तक नहीं पहुंच सकता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा लाजिम है। तो लिहाजा अल्लाह ने ये बात तो बिल्कुल बयान कर दी कि अगर अल्लाह से मोहब्बत का कोई दावा करता है तो नबी के तरीके पर चले तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, नबी का तरीका नहीं तो रब की मोहब्बत भी नहीं। बात याद रख लीजिए, ये बात बहुत ज्यादा आज के जमाने में से जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी ये कह रहा है मैं अल्लाह का महबूब बंदा हूँ, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, और नबी की मुखालिफत कर रहा है। नबी की मुखालिफत करने वाले से अल्लाह मोहब्बत कभी कर ही नहीं सकता। किसी मामले में, छोटे छोटे मामले में अल्लाह की नबी की मुखालिफत हम करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जलील और रुसवा होंगे, याद रखिए, और आखिरत में याद रखिए परेशान हो जाएंगे। जंग ओहद का आपको वाकया मालूम है, बहुत रिपीट नहीं करूंगा, बस मुख्तसर बताऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग्रोह को भेजा जो तकरीबन 50 तीरंदाज सहाबा पर मुश्तमिल था, जो ओहद के पहाड़ के बैक साइड में खड़े थे, क्योंकि उसके पीछे से रास्ता था जो आ सकता था, और सहाबा उसकी ये तरफ थे, पहाड़ के सामने थे, और पीछे से अगर कोई आ जाएगा तो दोनों तरफ से अटैक होगा, सामने से भी दुश्मन, पीछे से दुश्मन। तो आपने खड़ा किया और ये कहा कि अगर परिंदे आगे हमारा गोश्त नोच भी ले तो तुम नीचे न उतरना। लेकिन हुआ ये कि जंग के शुरुआती दौर में दुश्मनों के पैर उखड़ गए, तो कुछ मुसलमानों को लगा जो ऊपर खड़े थे कि अब इसका मतलब ये था कि दुश्मन के हारने तक, दुश्मन हार रहा आपको भागना चाहिए, और वो उतर कर आ गए, और चंद लोग वहां बाकी रहे, शायद 5, 7 या 10 कुछ बाकी रहे। नतीजा ये हुआ, याद रखिए, कि मुसलमानों को एक तरह से जीत जो हो रही थी वो एक तरह से शिकस्त में तब्दील हो गई। वैसे मामला इसमें बराबरी का रहा, लेकिन एक तरह से जीत शिकस्त में तब्दील हो गई, सिर्फ एक बार ना इत्तिबा छोड़ने के नतीजे। तो लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हम पर लाजिम और वाजिब है हर हाल में, याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 9th हम अपन देखते हैं वो कौन से लोग हैं, 90 आज जो हम 10 लोग देख रहे हैं उनमें से कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, रखिए वो है आपस में नरम दिल रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। आपस में नरम दिल रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। आइए सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 54 में अल्लाह ने फरमा रखा, क्या कहा सुनिए, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह करीब ऐसे लोगों को लाएगा जो इनसे मोहब्बत करेगा और वो उससे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ऐसे लोग अल्लाह लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा अगर हम दीन से फिर गए। ये बात सहाबा को कही जा रही है कि अगर तुम दीन पर अमल नहीं करोगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दोगे, तो हमें दूसरी कौम लाएंगे जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अब सिफत क्या होंगी उनकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे उनकी, आगे सुनिए। मोमिनों पर बड़े नर्म होंगे और काफिरों पर बड़े सख्त होंगे। मोमिनों पे नर्म होंगे वो लोग, ये उनकी सिफत होंगी। तो आपस में नरमी इख्तियार करने वालों से अल्लाह मैंने इसलिए कहा मोहब्बत करता है। बड़े सख्त होंगे और अल्लाह के रास्ते में जो है जहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है और वो इसे देता है जिसको वो चाहता है। अल्लाह वसत वाला और सब कुछ जानने वाला है। तो यहाँ देखिए अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला उस कौम जिससे वो मोहब्बत करता है उसकी एक सिफत ये है कि वो आपस में नर्म होते हैं। तो लिहाजा आपस में नर्म रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। आज आपस में हम लोगों की सख्तियां कितनी ज्यादा एक दूसरे के मामले में देखिए आप, जर्रा बराबर भी एक दूसरे की कोताहियों को, लर्जिशों को, गलतियों को माफ करना नहीं चाहते, फौरन बदला लेना चाहते, सख्त बदला लेना चाहते, जलील करके बदला लेना चाहते, मार कर बदला लेना चाहते, नाइंसाफी करके बदला लेना चाहते। माफ भी तो कर सकते हैं ना। तो आपस में रत्ती बराबर भी नरमी नहीं याद रखी। भाई भाई में बाकी नहीं है, रिश्तेदारों में बाकी नहीं है, पड़ोसियों में बाकी नहीं है, कौम और मिल्लत में कोई नरमी बाकी नहीं याद रखी। हर आदमी संगदिल होता चला जा रहा है और संगदिली के बड़े नुकसान होते याद रखिए और नरम दिली के बड़े फायदे हैं। तो संगदिल हो जा रहे हैं तो नरम दिल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जिस कौम से मोहब्बत करेंगे अल्लाह फरमा रहा है उसकी एक सिफत बयान कर रहा है वो नरम दिल होंगे। तो आपस में नरम होना बड़ा जरूरी है। आज हम आपस में सख्त है और जहाँ सख्ती इख्तियार करना जालिमों के खिलाफ, मुजरिमों के खिलाफ, जो कौम मिल्लत इंसानियत के खूनी है उनके सामने हम नरम है और आपस में हम जो एक दूसरे सख्ती कर रहे हैं, समझे। तो लिहाजा आपस में नरमी इख्तियार करने वालों को
शफकत इख्तियार करने वालों को, नरमी से मतलब दरगुजर कर देने वालों को, माफ कर देने वालों को, थोड़े बहुत मामलात को संभाल लेने वालों को, समझे ना बात। तो लिहाजा ऐसे लोगों को अल्लाह मोहब्बत, तो आपस में नरमी होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए अल्लाह मोहब्बत करता है। और आज का जो हम आखिरी पार्ट देखेंगे, याद रखिए जो 10वां आज हम देखेंगे इंशाल्लाह, जिस पॉइंट अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है वो है जो फराइज के अलावा नौफिल की कसरत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। वैसे फराइज करने वालों से भी करता है, ये हदीस में दोनों बातें एक साथ आ रही है, लेकिन हम चूंकि नौफिल देखना चाह रहे हैं तो इसलिए हम करें फराइज के अलावा नौफिल, फराइज से भी नौफिल से भी, लेकिन फराइज के अलावा नौफिल में इजाफा करना, कसरत करने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। हदीस सुनिए, जिस शख्स ने मेरे किसी दोस्त से मतलब अल्लाह के वली से दुश्मनी की, मेरा इससे ऐलान जंग है। तो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करेंगे, अल्लाह का उससे ऐलान जंग है। फिर आपने फरमाया मैंने बंदे पर जो चीजें फर्ज की हैं इनसे ज्यादा मुझे कोई चीज महबूब नहीं है, ठीक है, जिससे वो मेरा कुर्ब हासिल करे। मतलब जो चीजें अल्लाह ने इंसानों पर, हम मुसलमानों पर फर्ज की है, उन चीजों से अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खुश होता है और उन चीजों की वजह से अल्लाह का सबसे ज्यादा कुर्ब, नजदीकी हासिल होती है। तो पता चला फर्ज करने से फर्ज सबसे ज्यादा पसंदीदा इसलिए अल्लाह ने हम पे फर्ज किया हो, जैसा कि तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये फर्ज है। और फर्ज है बोलकर अल्लाह से हम काफी करीब हो जाते हैं। याद रखिए अल्लाह करीब रखता है ऐसे लोग, अल्लाह मोहब्बत करता है और कुर्बत हासिल होती है फराइज को अदा करने से। लेकिन चूंकि नौफिल की बात की हमने, आगे आ रहा है, यानी फराइज के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, महबूब है। मेरा बंदा नौफिल के जरिए भी मेरा कुर्ब हासिल करता है, हत्ता कि मैं इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। तो फराइज से तो मैं करता ही हूँ, अल्लाह फरमा रहा है मोहब्बत, लेकिन फिर मेरा बंदा जब नौफिल करता है और नौफिल में इजाफा करता है तो मैं इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, याद रखिए लग जाता हूँ। और जब मैं इससे इसके ज़ौक़ इबादत, मतलब फराइज की अदायगी के बाद नौफिल के एहतमाम की वजह से जो उसका ज़ौक़ इबादत है, मोहब्बत करता हूँ, तो इसके नतीजे में ये होता है कि मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। जिसका माना ये नहीं कि अल्लाह नौज़ बिल्लाह उसके अंदर चला जाता है, इसका माना ये है, या ये भी नहीं कि अल्लाह का हिस्सा उसमें आ जाता है, नौज़ बिल्लाह नहीं। इसका माना है कि अल्लाह ताला उसको वही चीज सुनाता है या बंदा वही चीज सुनता है जो जायज है सुनना उसको, तो अल्लाह उसका कान बन जाता है जिससे सुनता है। माना ये वो हर वो जायज चीज सुनता है जो सही है, गलत चीजों को, हराम चीजों को नहीं सुनता है। फिर अल्लाह फरमाता है इसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मतलब हर वो चीज देखता है जो उसका रब उससे चाहता है। इसके वो हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मतलब हर वो चीज बंदा पकड़ता है जो जायज है, हराम चीजों को हाथ नहीं लगाता है। और इसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, इसका मतलब ये कि हर वो जायज काम करता है, उस काम की तरफ चलता है जो अल्लाह पसंद करता है, नाजायज हराम कामों की तरफ नहीं चलता है। फिर फरमाया जिससे चलता है, अगर वो मुझसे किसी चीज का सवाल करता है तो मैं इसे जरूर अता करता हूँ। फिर अगर मुझसे कोई चीज का सवाल करता है, दुआ करता है, मांगता है तो मैं उसको दे देता हूँ। और अगर वो किसी चीज से पनाह तलब करता है, दुश्मन से, मुसीबत से, मुश्किल से, तो मैं इसको पनाह दे देता हूँ। और किसी चीज को सर अंजाम देने से मुझसे कोई तरद्दुद नहीं होता सिवाय मोमिन के नफ्स कब्ज करने के, मतलब फिर कोई चीज मुझे इस मामले में रोकती नहीं सिवाय इसके कि उसकी नफ्स कब्ज करने के लिए, कि वो मौत को नापसंद करता है और मुझे इसका गम अंदोह नापसंद लगता है। ठीक है, तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, उसकी मोहब्बत हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया फराइज है। लेकिन चूंकि हम दीगर इबादतें देख रहे थे तो मैंने फराइज को न रखते हुए नौफिल की भी चूंकि फजीलत है इसमें, हालांकि 2 पॉइंट इसमें आ रहे। तो नौफिल के नतीजे में ये होता है कि जब इंसान फरीजा अदा करता है तो अल्लाह से करीब होता है, लेकिन और इजाफा करता है जब नौफिल का फर्ज के बाद तो अल्लाह से वो करीब हो जाता है, अल्लाह उससे फिर मोहब्बत करने लग जाता है। और उसकी मोहब्बत के नतीजे में होता है कि वही चीज सुनता है जो अल्लाह चाहता है, वही चीज देखता है जो अल्लाह चाहता है, वही जगह चीजों को पकड़ता है जो अल्लाह चाहता है, और उन्हीं चीजों की तरफ चलता है जो अल्लाह चाहता है। ये उसको फायदा होता है। फिर वो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ सुनता है, अल्लाह से पनाह तलब करता है, अल्लाह उसको पनाह दे देता है। तो लिहाजा कितनी जबरदस्त बात याद रखी इसमें कही गई। तो लिहाजा पता चला फराइज के अलावा नौफिल करने से हमें अल्लाह का खुर्ब हासिल होता है, मोहब्बत हासिल होती है। और यकीनन अब रमजान का महीना करीब है, हम जो लेक्चर देख रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम नौफिल का इजाफा अभी से शुरू कर दें, ताकि फिर रमजान आते आते हमारा नौफिल में और इजाफा हो जाए और हम नेकियों की तरफ और ज्यादा बढ़ने वाले और नेकियों को ज्यादा ज्यादा करने वाले बहरहाल बन जाए। तो आइए ये 10 पॉइंट थे जो मैंने मुनासिब समझी। अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है वो बातें मैं आपके सामने रखूँ, या वो लोग जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो कई लोगों से करता है अल्लाह, वैसे तो कुरान और सुन्नत में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन इतना वक्त नहीं था तो हमें 10 लोगों को मैंने चुना और 10 पॉइंट की शक्ल में आपके सामने रखा कि ये वो 10 लोग हैं जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत के बारे में खुद कहा। एक तो मैं दावा दूं अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, ये दावा सच झूठ दोनों हो सकता है, लेकिन ये बात अल्लाह की तरफ से आ रही है कि अल्लाह किन से मोहब्बत करता है, और ये बात 10 लोगों को हमने देखा। तो हमें चाहिए कि इन अमल को हम करने की कोशिश करें।
اور اپنے نفس کے اندر ان اعمال کو ڈالیں. بہرحال اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ باتیں کہے گی اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہر قسم کے گناہ اور معصیت سے ہمیں بچائے, ہمیں جو اپنا محبوب بندہ بنائے, جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. دیکھیں سوال آیا کہ انسان بزی ہوتا ہے اپنے ورک میں اور کبھی کبھار جو ہے ایمان میں کمزوری آتی ہے, اعمال بھی کبھی کم ہوتے ہیں. تو دیکھیں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو اگر ہم تر رکھیں گے تو انشاءاللہ سے ایمان بھی تازہ رہیں گا. ٹھیک ہے, جیسے نماز ہم ہمیشہ نہیں پڑھ سکتے, کبھی نوافل کا ٹائم بھی نہیں ملتا, روزہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے, صحت ساتھ نہیں دیتی, کبھی حالات نہیں ہوتے, خواتین تو بہت سارے ایسے ایام ہوتے جس میں نماز روزہ ہوتا بھی نہیں, یاد رکھیے. تو اس میں کیا کرنا ہے, تو آپ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے, یاد رکھیے, اس سے ایمان تازہ ہوتے رہتا ہے. دیکھیے رمضان کے اندر ہماری ایمانی کیفیت الگ ہوتی ہے, رمضان کے بعد الگ ہوتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ رمضان میں کیا چیز ہم زیادہ کرتے ہیں بتائیے؟ اللہ کا ذکر تو زیادہ کرتے ہیں, توبہ کرتے, استغفار کرتے, قرآن کو سنتے, قرآن کو پڑھتے ہیں. تو اللہ کے ذکر کے بڑھنے کی وجہ سے ہماری ایمانی کیفیت بھی بلند ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اگر کچھ نہ بھی کر سکے تو ذکر, سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, ماشاء اللہ, انشاءاللہ, تبارک اللہ, سلام وغیرہ, مطلب جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہے ان کو آپ کنٹینیوز کرتے رہے. اس کے علاوہ بھی ظاہر سی بات ہے آپ نمازوں میں اضافے کا اہتمام, روزے میں اضافے کا اہتمام کریں. لیکن یہ ایک چیز میں بتا سکتا ہوں جو کامنلی ہم کر کے اپنے ایمان کو فریش اور تر و تازہ رکھ سکتے ہیں. دوسرا, ایسے مجلس اور ایسے لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے جہاں جانے سے بھی آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو ایسی بہت ساری مجلسیں جہاں جانے سے ایمان میں کمزوری, کٹوتی, گھٹاوٹ جس کو کہتے ہیں, برائی آ جاتی ہے اور ایمان بوجھل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ مجلسیں ایسی بھی جن میں جانے سے آپ کا ایمان ریفریش نہیں ہے. تو ایسے مجلسوں میں بیٹھے تو اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھیے, اچھی مجلسوں میں جانے کی بہرحال کوشش کیجیے, جہاں بھی بیٹھے اللہ کو یاد کیجیے اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ریفریشمنٹ یا بوسٹر یا اسٹیمولس ہم کو ملتا رہے گا. اور بہرحال پھر جب بھی وقت ملے تو اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے اعمال جیسے نماز میں نوافل کا اضافہ, تلاوت قرآن ہے اور نفل روزے وغیرہ, تو اس سے اور انسان اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے اور انسان کا ایمان بھی تر و تازہ رہتا ہے. دیکھیے تقدیر کے بارے میں جو آپ نے سوال کیے نا, تو تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ تھوڑا کمپلیکیٹ ہے اور میں نے اس پر کئی جوابات دیے. تو آپ کیا کریں, تقدیر کے بارے میں میرے نام ڈالے, فیض سید ایڈوکیٹ فیض سید تقدیر, آپ کو اس میں ڈیٹیل میں آنسر ملیں گا. چونکہ جیسا آپ نے سوال کیا, سوال بہت اچھے سے آپ نے فریم کیا.